بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق محترم سامعین و سامعات، اسلامی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:45 ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر خطاب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خطاب کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مقرر اور سامعین ایک دوسرے سے جڑے ہوں، ذہنی اعتبار سے بھی اور عینی اعتبار سے بھی، یعنی آپ کا دل و دماغ بھی حاضر ہو اور آپ سے مقرر کا آئی کانٹیکٹ بھی بنا رہے، پھر بولنے، کہنے، سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ نے بڑی عمدہ تقریر سماعت فرمائی، فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین القاسمی حفظہ اللہ کی۔ قرآن کریم کی گہرائیوں میں اتر کر شیخ نے بڑی معتبر باتیں ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ کچھ اس میں سے علمی تھی جو شاید آپ سب کو نہ سمجھ آئی ہو، بس اہل علم حضرات تک رہی ہو۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں بھی کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی۔ ایک انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے عبث و بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، بلا مقصد زندگی گزارنا ہماری زندگی کے خلاف ہی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک وہ انسان جس کی زندگی میں مقصد نہیں ہے، جس کی زندگی میں پیدا کیے جانے کا جو سبب ہے وہ سبب نہیں ہے، تو پھر اس میں اور انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، نکالتا ہے، انسان بھی اسی طرح سے کھائے، نکالے، آئے اور جائے، تو پھر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے کئی جگہوں پر ایسے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل السبیلا، کہ یہ صرف جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے اور گمراہ ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اپنے مقصد سے ہٹ گئے، جو یہ بھول گئے کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ آئیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، دانوں اور مانوں کو ہم نے اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں انسانوں سے یا جناتوں سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ روزی روٹی کی چیزیں عطا کریں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، ذرا سنو، ہم تم سے کسی طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے، روزی روٹی کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کھلانے والا، ہمیں روزیاں دینے والا، اللہ طاقتور ہے، اللہ رب العالمین مضبوط ہے۔ ایک نکتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ہمیں اور آپ کو صحیح معبود برحق ہے ایک پہچان دے دی گئی۔ وہ پہچان یہ دی گئی کہ جو معبود ہمارے اور آپ کے کھانے کا محتاج ہو وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں تم سے روزیوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا، میں تم سے کھانے کے لیے تم سے نہیں کر سکتا کہ مجھے لاؤ کھلاؤ اور میں کھاتا ہوں، بلکہ میں کھلانے والا ہوں۔ گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ معبود برحق وہ ہے جو کھلانے والا ہو، جو خود کھانے والا نہ ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، عبادت ایک ایسے عمل کا نام ہے، ایک ایسی بات کا نام ہے، ایک ایسی حرکت کا نام ہے، ایک ایسی سوچ کا نام ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کو اللہ پسند کرتا ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم شب و روز وہ کام کریں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا میں نے ساری دنیا کو بنا دیا، میں نے آسمانوں کو بھی بنایا، میں نے انسانوں کے لیے زمین کو بھی بچھایا، میں نے زمین میں انسانوں کے رہنے کے لیے چیزوں کو بھی مہیا کرایا، ہم نے زمین میں سمندر بھی بنائے، پہاڑ بھی بنائے، درخت بھی بنائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو وہ دعوت دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پیدا اس لیے کیے گئے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دنیا کے اور اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں تمام معبودان باطلہ سے خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ نبیوں کو بھیجا گیا ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے دنیا میں جن کو اللہ نے ہدایت تو دے دی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، یعنی کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو متعین کر دیا، ان کے اوپر گمراہی کو متعین کر دیا۔ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا رہا اور آخرت میں عذاب کو تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دور کون سا دور چل رہا آپ کو معلوم؟ کہ بھائی چائے والے لگ رہا کسی بڑے پد پہ جانا چاہتے ہیں، بہت دیر سے بیچ رہے ہیں، کچھ تو بنے گا، یہ کچھ تو ضرور بنے گا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان 118 نمبر کی حدیث ہے۔
یہ دور کون سا دور چل رہا ہے اس حدیث میں ممکن ہے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں نیکیاں کرنے کے لیے آگے بڑھو، ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرو۔ اے میری امت کے لوگوں ایک دور جب آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اوپر فتنے ہی فتنے آتے چلے جائیں گے۔ فتنے اور آزمائشیں اس دنیا میں ایسی ایسی آنے لگیں گی کہ ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا آ پہنچا ہوگا، ایک برائی ختم نہیں ہوگی دوسری برائی آ جائے گی، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ جنم لے لے گا، ایک بیماری جائے گی نہیں کہ دوسری بیماری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میری امت کے لوگوں ان فتنوں کے دور میں جب فتنے ایسے آ رہے ہوں گے جیسے رات کی تاریکی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے، رات شروع ہوئی تاریکی کم ہے اندھیرا کم ہے، لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے تاریکی اور اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے فتنے کے بعد دیگرے آتے رہیں گے، اور جو موجودہ فتنہ ہوگا وہ ہلکا ہوگا بنسبت اس کے جو آنے والا ہے، یعنی آج اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ کم ہے، آنے والے دنوں میں اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ لہٰذا اے میری امت کے لوگوں بادروا بالاعمال، نیکیاں جلدی سے جلدی کر لو اور ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آ جائے گا لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ مسلمان جن کے لیے دین سب کچھ ہے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن ہم اپنے دین کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے دین کو بیچ رہے ہوں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ دین سے بیچ رہے ہوں گے جیسے دین کی کوئی قیمت ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنے دین کا سودا کر ڈالیں گے۔ یہ فتنوں کے دور میں ہوگا۔ وہ میرے بھائیوں وہ فتنوں کا دور آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہیں لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور کہیں لوگوں کی سوچیں بدل رہی ہیں، کہیں لوگوں کے اندر تحریکیت آ رہی ہے تو کہیں لوگوں کے اندر جمود آ رہا ہے، کہیں کہیں لوگوں کے اندر بے ایمانی آ رہی ہے، اور عمل کے حساب سے تو مت پوچھئے اس امت کا کیا برا حال ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ کا پورا علاقہ، یہ آپ کا جھارکھنڈ کے علاقہ، بہار کے علاقہ، آپ کے بنگال کے علاقہ جہاں پر کثرت سے جلسے ہوا کرتے ہیں، کثرت سے علماء کرام کو باہر سے بلایا جاتا ہے، ایک سے ایک بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا جاتا ہے دین کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور اپنے یہاں کے ماحول کو پرکھ کے پڑھ کے بتاؤ کیا یہاں پر اتنا عمل پایا جا رہا ہے جتنا ہم اور آپ سنتے بھی ہیں، جتنا ہم اور آپ اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کانوں میں جو باتیں ہماری ٹکراتی ہیں کیا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر آپ تناسب دیکھیں گے، پرسنٹیج دیکھیں گے تو عمل کا پرسنٹیج آپ کو 10 سے بھی کم نظر آئے گا۔ او میرے بھائیوں میرے دوستوں فتنے ہی فتنے زمانے میں نظر آ رہے ہیں، جو سماج جس قوم کے لوگ جس علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ سنتے ہوں لیکن عمل کے معاملے میں انتہائی زیادہ کچے ہوں، وہ لوگوں آپ یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ علماء کی تقریریں، یہ علماء کے بیانات، یہ قرآن کی آیتیں، یہ احادیث مبارکہ جو آپ سنتے ہو آپ کے خلاف حجت بن جائیں گی اگر آپ عمل نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ جب پوچھے گا کہ میرے بندے بتا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب بھی کوئی فوج جہنم کے اندر ڈالی جائے گی تو اللہ کے فرشتے جو جہنم کے داروغے ہوں گے پوچھیں گے جہنمی سے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین ہم کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے، لیکن جو لوگ جہنم میں جائیں گے
وہ جہنمی جواب دیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ڈرانے والے بھی آئے، بتانے والے بھی آئے، مولانا جلال الدین قاسمی بھی آئے، عبدالعلیم مدنی بھی آئے، معراج سلفی بھی آئے، عبدالغفار سلفی بھی آئے، بڑے بڑے علماء کرام آئے، ایک سے ایک بیان دینے والے آئے، قرآن کی آیت سمجھانے والے آئے، لیکن ہم نے ادھر سے سنا ادھر اڑا دیا۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارا یہ جواب ہوگا، ہمیں پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کر جال ڈال دیا جائے گا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہوگی۔ ہم نے علماء کو سن رکھا ہوگا، ہم نے آیتیں سن رکھی ہیں، لیکن عمل نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے عمل کی دنیا میں یہ فتنے کا دور ہے۔ آپ ذرا دیکھیں مسلمانوں کی بستیوں کو، وہ کون سی برائی ہے جو مسلمانوں کی بستیوں میں نہیں ہے؟ آپ کہو گے نہیں مسلمان توحید پرست ہے، شرک اس کے نہیں پایا جاتا ہے، شرک ہمارے گھروں میں شرک، ہماری سوچ میں شرک، ہمارے الفاظ میں شرک، ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر پتہ بھی ہے تو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ کون سی وہ برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں؟ بدعت ہے، تھوک کے حساب سے بدعت ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو آنے دی، پھر دیکھیں مسلمانوں کی بستیوں میں قبرستان کو کس طرح سے میلے کی جگہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے بدعت کا ارتکاب کیا جائے اور اس جگہ پر شرک بھی کیا جائے۔ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، بے ایمانی تو تھوک کے حساب سے، بھائی بھائی کو لوٹنے پہ لگا ہوا، بیٹا باپ کے کاروبار میں بے ایمانی کرنے پہ لگا ہوا، بھائی بہن کی جائیداد کو لوٹنے پہ لگا ہوا۔ بے ایمانی کا تو بھائی سوال ہی کرتے ہیں۔ اور عمل کے میدان میں اترے جو مسلمانوں کی پہچان ہے نماز، آپ ہم سے اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جا کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بستیوں کا حال ہے۔ آپ ذرا سوچیں ان بستیوں کا کیا حال ہوگا جہاں مسلمان نہیں بسا کرتے۔ یہ مسلمانوں کی بستیاں ایسا نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی نے کہا فتنوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ عمل کرو اور خوب نیکیاں کرو۔ سب سے بڑی نیکی کیا پتا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے کہ خود اچھا کرو، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاؤ۔ نیکی بڑی یہ ہے کہ اپنی زندگی جنت میں جانے کے لائق بناؤ، دوسروں کو بھی جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے۔ اب اسی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک مجمع پورا، اب اگر مجمع کے ایک حصے میں کچھ سزا دی جائے کچھ لوگوں کو، تو ادھر والے سمجھیں بھائی ان کو مار پڑ رہی ہے، ہمیں تو نہیں پڑ رہی، ہم بیٹھے رہیں۔ بھائی ان کو سزا مل رہی، ہمیں تو نہیں مل رہی ہے، ہم بیٹھے رہیں گے دیکھیں گے۔ بس اتنا سا کہہ سکتے ہیں بڑا برا ہوا یار، اس طرف والوں کو کوٹ دیا پولیس والوں نے، اتنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ کیوں مارے گئے، کیوں اس طرف کے لوگوں کو یا اس طرف کے لوگوں کو مارا جائے، انہوں نے کیا غلطی کی، اور اگر غلطی وہ کی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو وہ غلطی دہرانی چاہیے کہ نہیں دہرانی چاہیے۔ میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ لوگ روڈ پہ چلتے ہیں گاڑی لے کے، بائک لے کے چلتے ہیں۔ بائک چلانے کے لیے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں۔ ہیلمٹ اگر آپ کے سر پہ نہیں ہے تو فائن لگایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی بائک سے گزرا، ہیلمٹ نہیں لگایا تھا، آگے پولیس والے نے روک لیا اور اس کے بعد اس پر فائن بھی لگا دیا۔ وہ فون کر کے پیچھے آنے والے دوستوں کو بتا رہا کہ ہیلمٹ لگا کے آنا، آگے جو ہے چیکنگ لگی ہوئی ہے، یا پھر جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے ادھر سے آنے والا ادھر سے جانے والوں کو بتا رہا ہے، اور
سب کے سب لوگ یا تو ہیلمٹ لگا کے گزر رہے ہیں یا تو پھر راستہ ہی بدل رہے ہیں. یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, 1500 روپے جرمانے کی بات ہے. اگر اس زمین کے کسی حصے پر اللہ تعالیٰ سزا اتار رہا ہے, عذاب اتار رہا ہے, ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے, میرے بندو میں جیسے وہاں زلزلہ لا سکتا ہوں یہاں بھی لا سکتا ہوں, میں جیسے ان کو برباد کر سکتا ہوں تمہیں بھی برباد کر سکتا ہوں, میں جیسے انہیں بھوکمری میں مبتلا کر سکتا ہوں تمہیں بھی کر سکتا ہوں, جیسے انہیں بیماریوں میں لا کر انہیں چکرا چور کر سکتا ہوں تمہیں بھی کر سکتا ہوں. میری قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. میں یہاں سزا دے رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کے لوگ ہوشیار ہو جائیں, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے قرآن میں سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا نمبر 40 میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے میرے بندو, زمین کے اندر فساد پھیل چکا ہے, برائیاں ہی برائیاں آ چکی ہیں, مار پیٹ کی نوبت آ چکی ہے, قتل و خوریزی عام ہو چکی ہے, بیمانی عام ہو چکی ہے. نہ لوگوں کو چین ہے نہ لوگوں کو سکون ہے, نہ امن و شانتی سے لوگ رہنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دے رہے ہیں. زمین تو زمین ہے, دریا میں بھی سمندروں میں بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا ہے, فساد پھیلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ جو زمین میں, یہ جو خشکی میں اور اسی طرح سے زمینوں میں دریاؤں میں فساد پھیلا ہوا ہے, یہ اللہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. یہ سب کا سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے تھوڑے سے اعمال کا ذائقہ چکھ لو. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے جو آج دنیا میں غفلت میں آ کر شیطان کی شکار بن کر اپنے آپ کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, طرح طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں, یہ بندے دوسری دنیا میں دوسرے ملک میں دیکھ لیں سزا کو اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں. لعلہم یرجعون, شاید کہ میری طرف پلٹ کے واپس آ جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ, اس دنیا میں ایک قوم آئی جس سے بنو اسرائیل تھا. اس قوم کے حوالے سے شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات بتلائی. کہا کہ یہ قوم اللہ رب العالمین کی نعمتوں تو پاتی رہی, بلکہ میں یوں ایڈ کروں اس میں قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس قوم کو, بنو اسرائیل کو میں نے تمام قوموں پہ برتری عطا کی تھی, اسے افضل بنایا. لیکن یہ قوم کرتی کیا تھی؟ اس نے کبھی بھی, شیخ نے کہا اس قوم نے کبھی بھی دل سے اللہ کو اپنا رب مانا ہی نہیں. دعا کرنی ہو تو موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرتے, موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے لگے. اسی قوم کا تذکرہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171, اور یہ تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی دو جگہ آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لو آپ کو تورات مل گئی, تورات مل گئی, آسمانی کتاب آپ کو مل گئی. یہ جو من و سلوہ کھانے والی قوم ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسپیشل آرڈر ہے. ان کے لیے لا آ گیا, قانون آ گیا, ابھی اس پر عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے, اپنے قوم کے پاس رکھا, کہا یہ ہے اللہ کی طرف سے, اس کو عمل میں لاؤ, اس پر عمل کرو. لوگوں نے کہا نہیں عمل کریں, نہیں عمل کریں. جب بات سے بات نہ بنے تو وہاں لاکھ کی ضرورت ہے, وہاں معاملہ سخت ہو جاتا ہے, وہاں ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ٹائٹ کیسے کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, جب ان لوگوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ تورات پر ہم عمل نہیں کریں گے,
تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا. کون سا پہاڑ؟ طور. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، ان کے سروں کے اوپر لا کر پہاڑ کو کھڑا کر دیا. پہاڑ رکا ہوا ہے، نیچے قوم کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر لگی جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہ ظلہ، ایک سائبان کی طرح یہ پہاڑ ان کے اوپر تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ گرا تو پھر ہم ابھی کے ابھی مر جائیں گے، ہم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب نکیل کس دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ قوم کے لوگوں سنو، تم آسانی سے بات نہیں مان رہے تھے، اب ہم نے پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب تم مانو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے تھام لو، اس کو عمل میں لے آؤ، اور اس کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو یاد کرو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور اس کے ذریعے سے تم عقل مند ہو جاؤ گے. تمہیں کچھ ہوشیاری آ جائے گی، کچھ عقل آ جائے گی، کچھ زندگی میں عمل آ جائے گا، جنت والے اعمال کر لو گے. اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر ان کو ڈرایا اور پھر فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، طاقت سے، مضبوطی سے جو دیا جا رہا ہے اسے لے لو ورنہ پہاڑ گرا دو. تفسیریں پڑھیے، ڈر کے مارے تیار اور کنکھیوں سے ایسے جب دیکھ رہے تھے کہ ہٹا کے نہیں بات، ہٹتے ہی پھر وہی بے ہوئی، پھر اسی جگہ پر چل کر. تو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح بھی ڈرواتا ہے، ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، بلاتا ہے آؤ بھٹکے ہوئے ہو آؤ میری طرف. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بنو اسرائیل کی بات ہے، آج ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. کوئی بتا سکتا کہ اللہ نے ڈرایا ہو اور میں جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. وہ ایک مثال، آپ لوگوں نے سورج گرہن چاند گرہن کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہوتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن. کیوں ہوتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے وہ الگ بات ہے. سائنس تو ہر ایک چیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں سورج گرہن کرتا ہے، کیوں چاند گرہن کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 1063. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن ہو گیا. اتفاق سے اسی دن اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا. حدیث سنیں، بڑی پیاری ہے اور بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال بھی اسی دن ہوا اور اسی دن سورج بھی گرہن لگ گیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج بھی گمی منا رہا ہے، سورج بھی اپنی روشنی کو کم کر چکا ہے. یعنی کہ نبی کے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، سورج گرہن ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات بھی کہہ رہے ہیں، فوراً اللہ کے نبی نے معاملے کو سیریس لیا اور صحابہ کے درمیان گئے اور اللہ کے نبی نے بیان دیا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اے میری امت کے لوگوں، یہ سورج بھی اور یہ چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین کا پتہ دینے والی مخلوق ہے. اتنا بڑا سورج، اللہ رب العالمین کی خلقت، اللہ رب العالمین کی قدرت کو بیان کر رہا ہے. یہ سورج کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم الشان ہوگا. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے یہ سورج بھی اور ایک نشانی یہ چاند بھی ہے. وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ. اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، او لوگوں میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، او لوگوں میرے
اسے گود میں لے کر میرے نبی فرما رہے تھے اے بیٹا تیری جدائی کا غم تو مجھے ہے، میں ڈر تو رہا ہوں، میرا دل تو درد میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر جو جملے ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں نے اس کو اس سے جوڑ دیا کہ نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاملہ سیریس لیا، شرک کا معاملہ تھا، یعنی سورج گرہن کیوں ہو رہا ہے، دنیا کی ایک شخصیت سے جوڑا جا رہا تھا۔ فوراً اللہ کے نبی نے وضاحت دی، فرمایا سورج گرہن کسی کی موت سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے یہ فراڈی لوگ ہوتے تو وہی دکان کھول کے بیٹھ جاتے، میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں لوگ عقیدت کے نام پر جوڑ رکھے، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، کوئی کہیں کا کچھ بنا ہوا، کوئی کہیں کا کچھ بنا، اور کروڑوں روپے لوگوں کے ہڑپ رہے ہیں بس کسی عقیدت مندی کے نام پہ، کسی اندھ وشواس کے نام پہ۔ میرے نبی نے معاملہ سیریس کیا اور کہا نا سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے کبھی گرہن نہیں ہوتا ہے، پھر کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان تو بخوبی جانتا ہے کہ کرتا کون ہے، یہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کیوں کرتا ہے اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں دیا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ۔ اللہ تعالیٰ جب سورج گرہن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاند گرہن کرتا ہے تو اللہ کا مقصد ہوتا ہے او میرے بندو تم غفلت میں چلے گئے ہو، او میرے بندو تم مجھے بھول گئے ہو، میری عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو، میرے کلام کی تلاوت کو چھوڑ بیٹھے، میرے نبی کے فرمان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، او میرے بندو یہ سورج کو دیکھ لو آج جو چمک دمک رہا ہے، جس کی روشنی میں تم دن میں کام کرتے ہو، جس کی روشنی سے اور جس کی تپش سے تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، یہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، آج میں نے اس کی تھوڑی سی روشنی غائب کی ہے، ایک دن آئے گا اس سورج کو بھی میں اپنے ہاتھوں میں لپیٹ دوں گا، اسے بے نور کر دوں گا، اس کی روشنی غائب کر دوں گا۔ اور میرے بندوں میری قدرت کو مان لو، اور میرے بندوں میری عظمت کو مان لو، آؤ میری طرف، آؤ میری عبادت کی طرف پلٹو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ کرو، اے میرے بندوں میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ۔ اللہ تعالیٰ سورج گرہن کر کے چاند گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، خوف دلانا چاہتا ہے۔ آج بھی اللہ ڈرا رہا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اور میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، بلکہ شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو، سورج گرہن ہونے پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الکسوف۔ حدیثوں کے اندر اس نماز کا تذکرہ موجود ہے، چاند گرہن پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، حدیثوں کی کتابوں میں پورا طریقہ موجود ہے، میرے نبی نے اپنی زندگی میں پڑھا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے اندر جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل علم جانتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نبی کی حدیث کہ سورج گرہن کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب اللہ ڈرا رہا ہے تو ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے کرنے کی کوشش نہ کرو، پکڑنا تو فرعونیت ہے، ہم اور آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہمیں تو اللہ رب العالمین سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ جب ڈرا رہا ہے تو اور مزید ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے اس نماز کا نام سنا، کبھی زندگی میں پڑھ، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نماز پڑھی ہے؟ کوئی ہے پڑھنے والا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ 3 ہی 4 لوگ نظر آ رہے ہیں، یا تو میری بینائی کم ہے، چشمے کا پاور کم ہے کہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا تو حقیقت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ بھی ایک نماز ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، اللہ آج بھی ڈرا رہا ہے۔ اور میرے نبی کی کیفیت جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈرتے تھے؟ اللہ کے نبی ڈرتے تھے کب؟ بدلی چھا گئی، آندھی آنے لگی، ہوا تیز چلنے لگی، دھول گرد اڑنے لگا، اور میں تو مدینے میں 4 سال زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہوا چلتی ہے تو پوری فضا مقدر ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، فوگ گرتا ہے، شبنم گرتی ہے،
تو آپ کو 2 میٹر کی 3 میٹر 10 میٹر کی دوری پر نہیں دکھائی دیتا، گاڑیاں روڈ پہ لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہاں جب ہوا چلتی ہے تو ڈسٹ اور ریت ایسے آسمانوں میں پھیل جاتی ہے کہ آپ کو پورا آسمان پورا ایسے گدلا نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں میرے بھائیوں سوچیں، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب اتنی ترقی نہیں تھی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین مدینہ میں رہتے تھے، کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے اور کھجور کے پتوں کے اس کے جھاڑیوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اس دور کی بات ہے، صحیح مسلم کتاب الاستسقاء اٹھائیں، حدیث نمبر 899، صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ جب ہوا دھیرے دھیرے چلنے لگتی، آسمان پہ بدلیاں چھانے لگتی، تو وہ زمین، وہ عرب جو بارش کو دیکھ کر خوشیوں سے جھوم پڑتا تھا، آج بھی انہیں بارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں اناج اگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گلے اس سے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے انہیں اتنا نواز رکھا ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں کتنی بھی قیمتی چیز ہو کھانے پینے کی وہ خرید رہے ہیں، ان کے ہاں ہو رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ پھر بھی آج کے دور میں جب بارش ہوتی ہے، یہ عرب آج بھی اپنے گاڑیوں سے، اپنے ایئر کنڈیشن سے باہر نکل نہا رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، پہاڑوں پہ جا رہا ہوتا ہے، وادیوں میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک دن ہماری کلاس چل رہی تھی، ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے، استاد پڑھا رہے تھے اور غالباً مجھے یاد آ رہا فقہ پڑھا رہے تھے۔ بارش ہونے لگی، استاد محترم کا دل رکا نہیں گیا کہ بارش ہو رہی ہے، اتنی بڑی نعمت اتر رہی ہے، رحمت اتر رہی ہے، کیوں نہ اس کا مزہ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم ہندوستانیوں کے لیے تو بڑی عام بات تھی، کون جائے بھیگنے۔ استاد محترم بولے چلو باہر نکلتے ہیں۔ بلڈنگ سے باہر نکل کر گئے جہاں بس اسٹینڈ بنا ہوا تھا، ایسے آپ کے شامیانے کی طرح تھوڑا اسٹینڈرڈ شامیانہ لگا ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھانے لگے۔ تھوڑی اور بارش تیز ہوئی، اس کے بعد کہا رہنے دو، تھوڑا سا اس کا لطف لینے دو۔ آج بھی عرب بارش کو بہت عزت دے رہا ہوتا ہے، اور نبی کی سنت ہے جب بارش ہوتی یوں ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ پہ بارش کے قطروں کو تھوڑا روکا کرو۔ میرے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات بتائی جا رہی ہے، صحابہ کا دور تھا۔ آج بھی وہ ریت، وہ رواج عرب کے اندر موجود ہے۔ صدیقہ عائشہ کہتی ہے بدلی چھانے لگی، آسمان پہ بدلی نظر آنے لگی، ہوائیں دھیرے دھیرے چلنے لگی، لوگوں کے چہرے پہ خوشی آنے لگی، لوگ مسکرانے لگے، بچے کھیلنے لگے، عورتوں کے چہرے پر بھی خوشی نظر آنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر میں بارش آئے گی، تھوڑی سی تپن کم ہوگی، تھوڑی سی گرمی کم ہوگی، تھوڑی سی یہ گرد جو ہمارے گھروں پہ جم چکی ہے سب صفائی ہو جائے گی، سب اسی انتظار میں ہے۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے؟ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج کو دیکھا، میں امام الانبیاء کو دیکھ رہی ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں، کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہے، اور چہرے پر ایک عجیب طرح کی چیز چھائی ہوئی ہے، چہرے پہ سکون نہیں نظر آ رہا ہے۔ صدیقہ عائشہ نے پوچھ لیا، او اللہ کے نبی، او سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ بارش ہی جو ہے، بارش کی تو نشانی نظر آ رہی ہے، آپ اس طرح سے اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، اے عائشہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے گارنٹی دے دے کہ یہ جو کالے کالے بادل نظر آ رہے ہیں اس میں بارش رحمت والی ہی ہوگی، عذاب والی بارش نہیں ہوگی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں گارنٹی دے دے اور میں اطمینان سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں، میں بھی خوشیاں مناؤں؟ اور لوگوں، ایک لیڈر کس طرح کا ہوتا ہے، قوم کا رہنما کس طرح کا ہوتا ہے، میرے نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ جب قوم کے لوگ خوشیاں منا رہے ہو تو لیڈر اپنے قوم کی حفاظت کی بات سوچتا ہے، اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، کہیں قوم خوشیوں کے اندر مست نہ ہو جائے اور باہر سے کوئی حملہ کر دے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور ساری کی ساری قوم برباد کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او عائشہ انی خشیت، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس بارش کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت کے اوپر مسلط کر دیا جائے، میری امت کے اوپر برسا دیا جائے۔ عائشہ اس لیے تیرے نبی کو، تیرے سرتاج کو، تیرے شوہر نامدار کو کچھ بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بارش کی دھیرے دھیرے بوندیں پڑنے لگتی اور جب بارش ہونے لگتی، میرا نبی ہاتھ بڑھا کے بارش کے قطروں کو روکتا اور فرماتا رحمت
رحمت برسائی ہے. یہ میرے نبی تھے. آج بارشیں آتی ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بارش کا موسم بڑا رومانٹک ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، شادی شدہ لوگ ٹھیک ہے، باقی لوگ کیوں رومانٹک ہو رہے ہیں؟ شادی شدہ لوگ تو ٹھیک ہے، ان کا حق، غیر شادی شدہ لوگ کیوں رومانٹک ہو رہے بارش میں؟ بھائی آپ کو پتا نہیں سدھارتھ نگر جہاں سے علماء آپ نے بلائے، ابھی سال گزرا نہیں، سدھارتھ نگر بلرام پور، اسی بارش کی وجہ سے انتہائی خطرناک سیلاب آیا، لوگوں کو بہت نقصان ہوا، اناج ضائع ہو گئے، کسانوں کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ کمائی ضائع ہو گئی، اور بعد میں کھیتیوں میں پیداوار ہوئی بھی تو سیلاب کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ زمین کے ایک کونے پر اپنا عذاب نمونہ دکھاتا ہے تاکہ زمین کے دوسرے کونے پہ اگر جو لوگ موجود ہیں وہ ڈر جائیں. بھائی وہ تو سہ گئے، اگر وہ غلط تھے تو ان کے لیے عبرت ہو گئی، اور اگر وہ صحیح تھے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا تو ان کے لیے آزمائش ہو گئی. اگر وہ صبر کریں گے تو اجر پائیں گے، اور صبر نہیں کریں گے تو پھر آزمائیں گے. ہر حال میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ نے سنا بنو اسرائیل کے اوپر پہاڑ لا کے رکھا اور کہا مانو جو قرآن جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا. آج اللہ کبھی سورج گرم کر رہا ہے، کبھی چاند گرم کر رہا ہے، کبھی سیلاب لا رہا ہے. اور دور نہ جائیے، ابھی قریب میں ہی انٹرنیشنل معاملہ نظر آیا کہ ترکی کے اندر، سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا انتہائی زیادہ خطرناک آیا. چند منٹوں پہلے جو بادشاہ تھے وہ روڈ پر آ گئے. چند منٹوں پہلے جو لوگوں سے کرایہ لے کر لوگوں کو کرایہ پر روم دیا کرتے تھے وہ خود روڈ پہ آ گئے. چند منٹوں پہلے جو ہوٹلوں کے مالک ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی روٹیوں کو انتظار کرنے لگے. وہ میرے بھائیوں، یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے زمانے میں یہ سب ہوا ہوتا جب میڈیا نہیں تھا، جب یہ موبائلیں نہیں تھی، جب ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے، تو شاید آپ کو پتا بھی نہ چلتا کہ سیریا میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہوا. لیکن آج وہاں ہوا، منٹ گھنٹہ نہیں گزرتا ہے کہ آپ کے سامنے خبریں آ جاتی ہیں، ویڈیو بلڈنگیں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں، پورا افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. آج کا مسلمان اپنے گھر میں بند کمرے میں سن کر دیکھ رہا ہوتا ہے، مست سے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کتنا ایمان کمزور ہمارا ہو چکا میرے بھائیوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین زلزلہ بھیج رہا ہے، بلڈنگیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ملبے میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان دیکھ کر صرف اتنا کہہ رہا ہے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا. ادھر کان میں آواز آئی، آؤ مسلمانوں کامیابی کی طرف، آؤ مسلمانوں نماز کی طرف. یہ مسلمان پھر سے اپنی چادر کو اچھی طرح سے اوڑھ کے اپنے بستر میں بیٹھ گیا، مسجد کی طرف نہ گیا. وہ لوگوں ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو، اپنے ایمان کی گرمی کو دیکھو، کس لیول کا آپ کا ایمان ہو چکا ہے، کتنا کمزور آپ کا ایمان ہو چکا ہے کہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. آپ ذرا سوچو، ہم اس قرآن کے ماننے والے، ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں جس قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر کے ہمیں کہتا ہے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن زلزلہ شدید آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب شیء عظیم. اللہ فرماتا ہے لوگوں قیامت کو جو زلزلہ ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑی خطرناک چیز ہوگی، بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دردیرا ہوگا. یہ جو آپ نے زلزلہ دیکھا یہ کچھ بھی نہیں تھا، قیامت کا زلزلہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگ تہس نہس ہو جائیں گے، زلزلہ آئے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قرآن کہتا ہے زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا، زمین پر زلزلے لائے جائیں گے. یہ انسان جو آج فخر کرتا ہے، گھومتا ہے، یہ انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، زمین کے اندر کے خزانے باہر نکل جائیں گے.
सितारे भी बेनूर हो जाएंगे, इधर शम्स कुव्विरत, सूरज की रोशनी भी गायब हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत बर्पा कर देगा। व इदल क़ुबूर बुअ्थिरत, कब्रें भी फट जाएंगी, कब्र से लाशें निकलने लगेंगी, लोग जिंदा हो जाएंगे, मैदान महशर की तरफ भागेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, उस क़यामत के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگوں اس دن دیکھو گے کہ جن ماؤں کے پیٹ میں حمل ہوں گے وہ حمل گر جائیں گے، جو مائیں اپنے سینے سے اپنے بچوں کو لگا کر دودھ پلا رہی ہوں گی، دودھ پیتے بچے کو گود سے پھینک دیں گی، جا تو جا میں اپنی جان کی پرواہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو آپ دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ لوگ ہوش میں نہیں ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس عذاب کی بنیاد پر، اس زلزلے کی بنیاد پر لوگ اپنے ہوش حواس کو بیٹھے ہوں گے۔ وہ اتنا خطرناک، اس زلزلے کی ہمیں اس زلزلے سے ڈرایا جا رہا اور کہا جا رہا اس سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور ہم آنکھوں سے دیکھ کر کچھ ہم کو اثر نہیں پڑ رہا، کچھ ہم کو فرق نہیں پڑ رہا۔ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 جو میں نے آپ کو پڑھی۔ جب یہ سب ہم کچھ جانتے ہیں، یہاں جتنی جنتا بیٹھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا جلسہ ہے، کتنے سال کے بعد 10واں ہوگا، اس سے پہلے بھی آپ یہاں جلسے ہوتے رہے ہیں، برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ 10واں جلسہ ہے، بڑا جلسہ۔ کتنی تقریر آپ نے سنی، کتنے بار آپ نے فکر آخرت سنا ہوگا، کتنے بار آپ نے جہنم کا تذکرہ سنا ہوگا، کتنے بار آپ نے جنت کے بارے میں سنا ہوگا، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ قبر کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا، منکر نکیر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہوگا، نیکی برائی کیا ہے یہ سب بتایا گیا، اللہ کا عذاب کیسا بتایا گیا، نعمت عذاب سب کچھ آپ سن چکے ہیں، لیکن فرق ہے، تبدیلی ہے۔ میں تو بھائی پچھلے کئی سالوں سے آ رہا ہوں، بیچ میں 2-3-4 سال مدینہ جانے کی وجہ سے میں غائب رہا آپ کے درمیان سے، ورنہ کل ملا کے تقریباً 8-10 سال سے آپ کی صلاۃ میں آ رہا ہوں، مجھے وہ فرق نہیں نظر آ رہا جو آنا چاہیے، مجھے وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو آنی چاہیے۔ ہم اور آپ جلسے والے مل کر ابھی تک میلہ پانے ختم کر پائے۔ آپ کو پتا یہ جو مجلسیں ہماری لگتی ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر فرشتے آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رحمت ہمارے اوپر برستی ہے، دلوں میں سکون اترتا ہے، اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہوتا ہے، فلاں بندہ بیان کر رہا ہے اور فلاں لوگ سن رہے ہیں، یہاں سے جو گزرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا بازار شیطان کی جگہ ہوتی ہے، آپ نے فرشتوں کی اور شیطانوں کی دونوں جگہ اکٹھے بنائی، شیطان بھی آپ کی مجلسوں میں آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں شیطان اپنا کام بہت تیزی سے کرتا ہے، اسی لیے شاید میلوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پنڈال میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے۔ میں کہوں گا میرے بھائیوں، ہو سکے تو جلسے کو جلسہ بنائیے، اسے میلہ نہ بنائیے۔ اور دن ہے حلوے کھانے کے لیے، اور دن ہے کھلونے کے لیے، ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ دکان والوں سے کمیشن لیا جاتا ہے، لیتے سچ میں؟ یہ جلسے والے دکان والوں سے کمیشن لیتے ہیں، ٹیکس، کمیشن، ٹیکس، نام بدل لو، رشوت۔ آؤ دکان لگاؤ، تمہارے لیے پنڈال سجا رکھا ہے، لوگ سنے تو ٹھیک، نہیں سنے تو تمہاری تو چلے گی، جلسہ ہو، کامیاب ہو نہ ہو، لوگوں کو ملے یا نہ ملے، تمہارے تو حلوے بک جائیں گے، تمہارے تو سب سے کچھ۔ میں اس سے پہلے جو جلسہ تھا 2-3 دن پہلے کیندوا کے اندر، میں گیا تھا مارکیٹ کے اندر، بھوک لگی تھی بھائی، بھوک، حلوے پراٹھے کھانے کے لیے معائنہ نہیں، صحیح بات ہے، بھوک لگی تھی، 2 مقرر تھے، میں اور عادل بھائی، دونوں لوگ گئے تھے حلوہ کھانے کے لیے۔ پھر وہاں پر ہم لوگوں نے سیخ کباب بھی کھایا۔ ہم لوگ جس دکان پہ جا کے بیٹھے، بھائی صاحب دکان والے کی بلے بلے وہاں بھیڑ لگی، محسن بھائی ساتھ میں انہوں نے کھلایا تھا، اللہ کی جزائے خیر دے۔
کی دکان ہی چل پڑی، اتنی بھیڑ کہ جتنا پنڈال میں تو اس کے 2 گنا لوگ مارکیٹ میں تھے، بازار میں تھے، بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں گھوم رہی ہیں، کھلونے بک رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے اپنے علاقے میں بچپن میں میں نے دیکھا تھا، جیسے کربلا کا میلہ لگتا تھا، محرم کا میلہ لگتا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ رات کی تاریکی میں میلہ بھی چل رہا ہے ادھر، اب اندازہ کرو فرشتے یہاں اور شیطان کے لشکر وہاں، دونوں آپس میں کمپٹیشن کر رہا ہے، میں جیتا کہ تو جیتا، چل، اور انسان شکار بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اثر ہونا ضروری ہے، اثر اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ڈر جائیں، خوف کھا جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا، جو سچ باتیں نازل ہوئی ہیں، جو قرآن و سنت میں بتلایا گیا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں داخل کر لیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور سدھر جائیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، نیکیوں کی زندگی میں آ جائیں، توبہ کرنے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بننے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ آپ ذرا ایک بات سوچیں، اگر اللہ چاہے تو ہمیں ڈانٹ بھی سکتا ہے نا، اللہ چاہے تو ڈانٹ سکتا ہے اور خوب ڈانٹ سکتا ہے، ہم اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا کلام جس اسلوب میں اترا، اسلوب دیکھیں، انداز دیکھیں، علم یعنی کیا نہیں آیا؟ ہم مولوی لوگ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ اللہ ہے، اللہ ڈانٹ نہیں رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ علم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل ڈر جائے لذکر اللہ، اللہ کے قرآن کے لیے، وما نزل من الحق، اور اللہ کی طرف سے جو بھی حق نازل ہوا قرآن و سنت کے لیے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، اس سوال کا جواب اپنے آپ سے دیجیے، کیا وقت آیا ہے کہ آپ اور ہم سب سدھر جائیں؟ وہ لوگ، وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ نہیں مولوی صاحب ابھی نہیں آیا۔ کیوں؟ ترکی یہاں سے بہت دور ہے، زلزلہ وہاں آیا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کنٹری میں آئے گا، پھر اس کے بعد کہیں اور آئے گا، پھر انڈیا میں آئے گا تو پہلے یو پی میں آئے گا کیونکہ وہاں زیادہ کمینہ پنتی ہے، پھر وہاں آئے گا، پھر وہاں آئے گا، پھر وہاں آئے گا، جھارکھنڈ میں بہت دیر میں آئے گا۔ ایسا تو نہیں سوچ رہے نا، کب نمبر آ جائے کوئی پتہ نہیں، اور آپ یہاں تو کوئلے کی کھدان ہے بھائی، سنبھال کے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا سکتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ کا سبق سکھا رہے دنیا کو، کوئی پتہ نہیں، موت کب کس کی آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا، بنانا، سدھارنا انتہائی ضروری ہے۔ فرشتہ موت کا آئے گا تو یہ نہیں سوچے گا جناب علی ابھی جوان ہے، داڑھی نہیں رکھے، چلو واپس چلتے ہیں، بڑھاپے میں جب رکھ لیں گے تب روح نکالیں گے، داڑھی پکڑ کر روح نکالیں گے۔ ایسا کچھ نہیں سوچتا، وہ آپ کی اسی عمر میں اللہ مطالبہ کر رہا ہے، ابھی اسی وقت سے سدھرنے کے لیے عزم کیجئے، انتظار صبح کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہوتا ہے نا، ہم اپنے رشتے دار کو، بھائی کو اور اپنے دوست کو کہ چل بھائی نماز پڑھ لے، جواب دیتے ہیں اگلے جمعہ سے انشاءاللہ۔ کل کبھی کسی کا نیکی کے کام میں، ترقی کے کام میں، روزی روٹی کے کام میں کبھی آپ سوچیے ہی نہیں کہ کل ابھی اسی وقت، جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اور جس دن آپ کے اندر یہ آ گیا، ابھی اسی وقت اللہ کی قسم آپ کو نیک بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا، آپ کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں پائے گا، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ ہم اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، پتہ ہے شیطان کتنا بہکاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مولوی آدمی کو شیطان کیسے بہکاتا ہے، جانتے ہو شیطان کو بہکانے کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ ہم جیسے مولوی یا شیخ بزرگ آدمی، نیک لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو آج، جانتا کہ تماشا مار دے گا، میں نماز چھوڑ، میں دوسروں کو بتا رہا ہوں میں چھوڑ دوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا۔
تو ان لوگوں کو کیسے شیطان بہکاتا ہے؟ لکھا ہے شیخ عبدالرزاق البدر نے بھی اپنی کتاب تعظیم الصلاۃ میں لکھا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ ایک پڑھنے والے شخص، ایک طالب علم جو قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کی شرح پڑھ رہا ہے، جو قرآن کریم اور حدیثوں کو پڑھنے کے لیے جو اصولی علوم کا مطالعہ کر رہا ہے، نحو پڑھ رہا ہے، صرف پڑھ رہا ہے، کتابوں سے لگا ہوا ہے اور دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان پوری کمپلیٹ ہو جا رہی ہے، دل میں خیال، یہ مذاقی تجربہ بھی بتا رہا، دل میں خیال آ رہا ہے کہ چلو ابھی یہ صفحہ پورا کر لیتے ہیں، یہ پیج پورا کر لیتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، حدیث ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جائیں گے نماز میں شامل ہو جائیں گے اور جماعت ہمیں مل بھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کئی بار اسی چکر میں ہماری جماعت چھوٹی ہے، کئی بار اسی چکر میں دو رکعت جماعت ختم ہو گئی، ہم کیا سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدھ پیج باقی ہے، یہ مضمون ختم ہو جائے، یہ سبجیکٹ ختم ہو جائے، کون نماز کے بعد دوبارہ اس کو لے کر بیٹھے گا، نماز کے بعد دوسری کتاب لے کر بیٹھیں گے۔ نیتیں ہماری کیا ہیں میرے بھائیوں؟ شیطان کیسے کیسے آپ سے کھیل رہا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھو شیطان اس طرح کے لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے اور کیسے پھسلاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا بیٹا تو نماز نہ پڑھنا، اس وقت شیطان یہ کہے گا ارے چھوڑو نماز، اذان تو ابھی ہوئی ہے، 10 سے 12 منٹ 15 منٹ ابھی باقی ہے، تم مسجد میں جاؤ گے 2 سے 3 منٹ وضو کرنے کے لیے لگیں گے، اور اگر پیشاب کی ضرورت ہے چلو 5 منٹ لگ جائیں گے، اس کے باوجود تم 5-7 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ گے۔ اس طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں، لیکن پتا کیا لگتا ہے کہ ہم اپنا اس پیج کو ختم کرنے کے چکر میں، اس صفحے کو ختم کرنے کے چکر میں، مضمون کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں، اس میتھمیٹک کو حل کرنے کے چکر میں ہم اپنی نماز چھوڑ دے ہوتے ہیں، اپنی جماعت چھوڑ دیے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جماعت چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور میرے صحابہ وہ بلال محمد رسول اللہ یہ سوچتا ہے کہ تجھے میں کہوں کہ تجھے اذان دے نماز کے لیے، اذان دے دی جائے اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں، لوگوں کی بستیوں میں جاؤں، میں لوگوں کو دیکھوں کہ کون کون سے لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، میں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، ان کو جلا دوں، گھروں میں بھی آگ لگا دوں، ان لوگوں کو بھی آگ میں جلا دوں۔ اور میرے بھائیوں، جس جماعت کو چھوڑنے پر میرا نبی یہ بیان دے رہا ہو، یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہو، یہ عزم دکھا رہا ہو کہ میں چاہتا ایسا ہوں کہ ایسا کروں، میرے بھائیوں شیطان اگر آپ سے آپ کی جماعت کی چھڑوا لے گیا تو آپ کے نبی کی ایک حدیث کی مخالفت آپ سے کروا لے گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو اپنے مشن میں آگے بڑھ گیا۔ اور دھیرے دھیرے میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، لیکن کبھی کبھی نماز ہماری چھوٹ گئی، یعنی کہ جماعت ختم ہو گئی، دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ارے چلو ہٹاؤ، ابھی جب چھوٹ ہی گئی ہے آدھا گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ بڑھتا جاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا جاتا ہے، کچھ اور دیر گزرتی ہے، ہمارے دلوں میں احساس آنے لگتا ہے چلو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ وہ میرے بھائیوں عصر میں لے گئے، کبھی کبھی انسان 5 وقت نمازی جب ایک وقت چھوڑ دیتا ہے پھر کہتا ہے ظہر چھوڑی تھی چلو عصر بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ شیطان ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ تدرج کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دروازہ ہی بند کر دو، شیطان آپ کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ کس طرح سے کھیلتا آپ کو اندازہ؟ ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہم مولویوں کو بھی وہ بہکاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، بلکہ شاید ہم لوگوں کو زیادہ بہکاتا ہے، زیادہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس اسٹیپ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان۔ مفسرین نے لکھا خطوہ بولتے ہیں یہ پیر ہم نے رکھا تو اگلا پیر پھر اگلا پیر، یہ ایک خطوہ، دوسرا خطوہ، تیسرا خطوہ، جو ایک قدم اٹھائے پھر اس کے بعد یہ خطوہ کہلاتا ہے۔ خطوہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ نہ چلو، یعنی اس کے پیر پہ پیر رکھ کے نہ چلو، گمراہی یہاں ہے، شیطان یہاں سے آپ کو یہاں لے جانا چاہتا ہے، ڈائریکٹ اٹھا کے یہاں نہیں دھکا دے گا بلکہ وہ چلے گا اور آپ کو پیچھے چلائے گا۔ اللہ نے فرمایا پہلا جو قدم ہے
اب تو جہنم کی گہرائی میں ہم رب کر دیں. اللہ نے کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والوں کے پاس، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ڈر جائے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے، قرآن و سنت ان کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے لگے. ایک بہت بڑے تابعی ہیں، دوسری صدی ہجری کے ہیں، فضیل ابن عیاض. ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سب سے پہلے ان کے بارے میں نے اس وقت پڑھا جب ہم مشکات پڑھ رہے تھے. ہمارے استاد محترم مشکات پڑھاتے ہوئے راویوں کو ترجمہ آتا، سمانے آتی ہے. سمانے کے اندر انہوں نے فضیل ابن عیاض کا تذکرہ کیا تھا. بعد میں تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھنے ملا. یہ فضیل ابن عیاض ایک بڑا محدث ہے اور ایک بہت ہی نہایت ہی انتہائی زیادہ عبادت گزار ہیں. ان کا لقب ہے عابد الحرمین. مکہ اور مدینے کی عبادت کرنے والی شخصیت عابد الحرمین کے نام سے ان کو جانا ہی جاتا ہے. لیکن یہ شخصیت بعد میں آئی. پہلے ان کی زندگی کچھ اور تھی. پہلے یہ چوری بھی کیا کرتے تھے، راہگیروں کو لوٹا بھی کرتے تھے، عشق و معاشقہ کی زندگی بھی گزار رہے تھے. ان کے بارے میں علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک دن اپنی اس معشوقہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں گئے. ایک لڑکی جو ان کی گرل فرینڈ ہے، اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں جانے لگے. رات کی تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، دیوار فلاں کر اپنی محبوبہ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیوار پر پہنچ گئے. اتنے میں اللہ والوں کا گھر تھا، محلہ مسلمانوں کا تھا. رات کی تاریکی بھلے تھی لیکن لوگوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، لوگ تلاوت کیا کرتے تھے. فضیل ابن عیاض ملنے گئے ہیں محبوبہ سے. اتنے میں قرآن کی آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہی سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. آواز کانوں سے ٹکرائی. عربی سمجھنے والا آدمی ہے، اسے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ فوراً دل میں ٹکرایا، آواز آئی، سمجھ میں آیا. اللہ فرما رہا ہے مومنوں کے لیے کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ وہ سدھر جائے. ایک بندہ جو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے محبوبہ کے پاس گیا ہوا ہے، ملنے ہی جا رہا ہے، اتنے میں قرآن کی آیت کانوں سے ٹکراتی ہے، وہیں پر قدم رک جاتے ہیں اور آواز دینے لگتے ہیں بلا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے. آج میں سدھرنے کا عزم کرتا ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں. دیوار سے واپس پلٹ آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. واجعل توبتی مجاورۃ البیت الحرام، اے اللہ میں اپنا توبہ خانہ کعبہ کے آس پاس رہ کر گزاروں گا. اے اللہ میں توبہ کرنے کے خانہ کعبہ کے آس پاس رہ کر خانہ کعبہ کا پڑوسی بن کر اپنی زندگی گزاروں گا. خانہ کعبہ میں عبادت کروں گا، حرم میں اپنی زندگی گزاروں گا. یہ توبہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کو وقت کا اتنا بڑا امام بنا دیا، محدث بنا دیا کہ آج ہم حدیثیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، حدیثوں کی روایت کرنے میں ان کا نام آتا فضیل ابن عیاض کا. اور بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، وقت کا امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دور میں فضیل ابن عیاض سے زیادہ عبادت گزار، فضیل ابن عیاض سے زیادہ نیک انسان کسی کو نہیں دیکھا. اس روئے زمین میں میرے دور میں میرے نزدیک ان سے زیادہ کوئی نیک نہیں. جس کو آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس کی دل کی دنیا کیسے بدل دے کوئی پتہ نہیں. کون سا بندہ اپنے گناہ سے کس عالم کی تقریر پہ بدل جائے، چھوڑ جائے، کوئی پتہ نہیں. میرے بھائیوں، وقت ابھی زیادہ نہیں ہوا، آپ توبہ کریں. کسی بھی گناہ میں لپٹے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کوشش کریں، نمازوں سے جڑیں. ماں اور بہنیں، میری ماں اور بہنیں، میں اس سال جب پروگرام میں جانا شروع کیا تو میں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھانی تھی کہ میں جس بھی پروگرام میں جاؤں گا ضرور اپنی ماں اور بہنوں سے ایک گزارش کروں گا. میری گزارش یہ ہے، وہ خواتین اسلام، آپ ضرور نماز کی پابندی کرو.
ہوں گی، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد، طہارت حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھتی ہوں گی، نماز فجر کی ادا کرتی ہوں گی، پھر قرآن کی تلاوت 1-2 صفحہ پڑھتی ہوں گی، پھر اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے، پیارے پیارے ہاتھوں سے چائے بناتی ہوں گی، گھر کے مردوں کو سونپتی ہوں گی، انہیں چائے پیش کرتی ہوں گی۔ کتنا مبارک گھر ہوگا، کتنا پیارا گھر ہوگا، وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا، بلکہ وہ مرد کتنا خوش نصیب ہوگا جو فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد گھر آئے تو بیوی کے ہاتھوں سے چائے پیے، وہ بیوی جو فجر بھی پڑھ چکی ہے، جو قرآن کی 1-2 صفحہ کم از کم تلاوت بھی کر چکی ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، ایک گزارش ہے میری مان لیں، ایک التماس میری مان لیں، گھر کو جنت بنا لیں۔ آپ سوتے وقت سیریل دیکھ کے سو رہی ہیں، آپ سوتے وقت موبائل اور ٹی وی دیکھ کے سو رہی ہیں، چھوڑیے اسے، صبح اٹھیے، پہلے اٹھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور میں گھر کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، مردوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے باپ کی عمر کے لوگوں، بڑے بھائیوں، آپ کو اللہ نے بیوی عطا فرمائی، گھر آپ کو دیا ہے، بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں، بیوی آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ جنت میں اکیلے جانے کی کوشش نہ کرو، خود جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، بیوی کو بھی لے جاؤ، اسے بھی نیک کام کرو، اور کم از کم بیوی کو اتنا ٹائٹ کرو کہ اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھے گی تو تیرے ہاتھ سے چائے نہیں پیوں گا، میں خود بنا لوں گا، میں کچن میں خود چلا جاؤں گا، فیکی چائے بنا لوں گا، تیکھی بنا لوں گا، جیسے بنے گی بنا لوں گا، پی لوں گا، لیکن تو فجر کی نماز نہیں پڑھے گی تو تیرے ہاتھ سے میں چائے نہیں پیوں گا۔ اللہ کی قسم، جس شوہر نے ایک بار ایسا کر لیا، بیوی اگلے دن سے نمازی نہیں ہوئی تو پھر کہنا، اگلے دن سے وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کہنا، جھوٹ نہ کرو، یہ ہمت تو کرو، یہ عزم تو کرو، یہ جس کو سدھرنا ہوتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، اور جس کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم جیسے کئی آئے بول کے چلے گئے، آئیں گے بول کے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی عاقبت کو سنوارو اور یاد رکھو، اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ جتنا بھی آپ نے گناہ کیا ہے آج تک، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے بندو گنہگاروں جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا کلام سنو، اللہ رب العالمین تمہیں کہہ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، ہم گنہگار بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر رکھا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے جا چکے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں۔ فرما رہا اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور لوگوں، خوشخبری ہے کہ اگر مرنے سے پہلے آپ سے شرک بھی ہو چکا ہے اور آپ نے مرنے سے پہلے اس شرک سے بھی توبہ کر لی ہے، اللہ کی قسم ہو میرا اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اگر آپ نے زندگی میں وہ توبہ کر لیا تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، قتل بھی معاف ہو جائے گا، زنا بھی معاف ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا، حق دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صبح فجر کی اذان ہوگی، وضو بنائے، مسجد کے اندر جائے اور اللہ سے دعا فرمائے، اے اللہ اب تک جو ہوا، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ اپنے کرتوتوں پہ میں شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ رب العالمین کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا دو، نکال دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے آپ کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں ہوا نا تو جلسے کا کوئی فائدہ نہیں، بربادی ہوگی۔ ہمارے بعد کے مقرر تشریف لا چکے ہیں، میں ایسی
وقت اپنی بات ختم کرتا ہوں اور قریب میں شاید 1 گھنٹہ پورا کر چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. پروردگار ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے. احادیث مبارکہ شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ماں اور بہنوں کو گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. انہیں نیک بنائے. گھر نیک اس وقت بنے گا جب ماں اور بہن گھر کی بہویں نیک ہوں گی. وہ نیک نہیں تو باہر کتنا بڑا جبہ آپ پہن لیں, باہر کتنی بڑی آپ ٹوپی لگا لیں, باہر کتنے ہی آپ کے علم کا چرچا ہو, گھر آپ کا ویسے ہی جاہلوں والا رہے گا اگر گھر کی عورتیں جاہل رہی, نیک نہیں بنی. کل انشاءاللہ میرا موضوع ہے جہنم میں عورتیں کثرت سے ہوں گی, زیادہ ہوں گی, لیکن کیوں, وجہ کیا ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس پر میں خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں.